جی تو گائز ابھی ہم آ چکے ہیں بھاولپور میں، اور بھاولپور میں یہ نور محل. تو نور محل میں اور میرے بھائی اور جو میرے کیمرہ مین ہیں وہ میرے کزن ہیں. تو یہاں ہم آئے ہوئے ہیں اور یہاں کا ہم نے سوچا کہ یہاں بھی ایک بلاگ ہو جائے. صرف آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی بلاگ بنا رہے ہیں کہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ نور محل کا ماحول کیسا ہے. تو نور محل کا انوائرمنٹ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں آج کے اس بلاگ میں. تو آئیے چلتے ہیں ہم اندر کی طرف. کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 1875 میں تعمیر ہوا تھا، اور یہ جو سب سے پہلے ہمارے نواب صادق خان عباسی تھے، انہوں نے اپنی وائف کے لیے اس کو بنایا تھا. وائف کے لیے بنایا جی تھا؟ ان کی وائف کے لیے انہوں نے بنایا تھا ایز اے گفٹ کے طور پر. لیکن انفارچونیٹلی ان کی وائف جو تھی وہ صرف ایک رات یہاں پہ اسٹے کیا انہوں نے، اور وہ نیکسٹ ڈے یہاں سے موو کر گئے. آئے میں آپ کو گیلری کے اندر لے چلیں. یہ نور محل کا مین انٹرنس ہے. یہاں سے پبلک انٹر ہوتی ہے، اور انٹر ہونے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے نواب صادق خان عباسی کی ایک پورٹریٹ بنا ہوا ہے جو ریل میں ہے. یہ اس وقت ریل بنایا گیا تھا. ریل میں؟ جی یہ ریل پورٹریٹ دیکھ رہے ہیں آپ. یہ خیالی تصویر ہے، اور یہ اس وقت کے جو ریاست میں آرمی ہوا کرتی تھی یہ ان کا یونیفارم ہے. یہ تلوار نواب صادق خان عباسی کو ایز اے گفٹ ملی تھی. یہ میڈیا ہال ہے. یہ پہلے جو ہے یہاں پہ ڈائننگ ہال ہوا کرتا ہے، لیکن اس کو کام میڈیا ہال کنورٹ کر دیا. لوگوں کی آمد جس وقت یہاں پہ ہوتی ہے تو ہم سامنے آپ پروجیکٹ مشین دیکھ رہے ہیں، سامنے پروجیکٹر لگا ہوا ہے. نور محل جو کہ ماضی میں تھا، ابھی یہ بنا نہیں تھا، اس کی تعمیر کے حوالے سے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. جب یہ تعمیر ہو رہا تھا یہ تب کا پورٹریٹ ہے، اس وقت کا پورٹریٹ ہے. یہ بادشاہ سب سے پہلے یہ تھا، جس کے بعد یہ جی بالکل ایسے یہ بالکل اسٹارٹ میں یہاں سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. پھر یہ یہاں یہ کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد یہ بالکل کمپلیٹ ہو چکا تھا. جیسے انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے دربار، جو مین ہال اس پورے محل کا مین ہال ہے، جسے دربار کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے. آئے میں آپ کو یہاں سے سٹارٹ کرواتا ہوں. یہ نواب محمد صادق خان عباسی 1 ہے، جو 1723 میں بغداد شہر سے یہاں پہ تشریف لائے تھے. نواب محمد صادق خان عباسی ان کے بارے میں بہت مشہور ہے، جیسے کہ بھاولپور ریاست کو انہوں نے فوکس کی.
ऑब्लाइज किया यहाँ तक कि जिस वक्त पाकिस्तान बना, पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो इन्होंने पाकिस्तान की फर्स्ट सैलरी जो एम्प्लॉयज़ की थी बजट के तौर पर वो इन्होंने अदा की थी अपने खजाने में। और इस भावलपुर शहर के लिए इन्होंने बहुत से काम करवाया, रियासत के हवाले से इन्होंने बहुत से काम करवाया। और ये एक अर्से तक इन्होंने तकरीबन 53 साल अच्छी हुकूमत की इस रियासत के ऊपर। ये जब 3 साल के थे तो इनको हुक्मरानी मिल गई थी, क्योंकि उसके बाद इनके कोई ऐसा बड़ा नहीं था कि जो इनको हुक्मरानी को संभाल सकता रियासत को। तो ये पढ़ने के लिए फिर इनकी वालदा ने इनको बरतानिया भेज दिया था। 16 साल की उम्र में फिर ये बरतानिया, 18 साल की उम्र में फिर ये बरतानिया चले गए, वहाँ से फिर ये वापस आए और 24 साल की उम्र में इनकी ताजपोशी इसी महल के अंदर की गई। 24 साल की उम्र में इसी महल में इनकी ताजपोशी की गई। और जब ये 1855 में यहाँ से बरतानिया वापस चले गए और 1866 में इनकी वहाँ डेथ हुई। पाकिस्तान के साथ इनका बहुत एक वालहाना और एक मोहब्बत के तौर पे एक इजहार था, जो कि कायद आज़म से इनका एक बहुत अच्छा रिलेशन था। कायद आज़म को इन्होंने जिस वक्त पाकिस्तान मर्ज हुआ 1947 में रियासत के साथ, तो इन्होंने तकरीबन 500 किलोग्राम सोना जो था वो इस पाकिस्तान के लिए कायद आज़म को कहा जाए। इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इस नूर महल का मेन हाल दरबार, ठीक है। ये सामने आप देख रहे हैं स्टेज है, यहाँ पे हमने नवाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी का स्टेचू जो कि लगाया हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पे आके देखते हैं, इनके साथ तस्वीर बनाते हैं। ये नवाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी हैं, जहाँ जिस स्टेज पे आज ये बैठे हुए हैं, आज से एक अरसा दराज पहले ये इसी स्टेज पर बैठा हुआ करते थे, इस वक्त हयात थे। और उस वक्त का ये स्टेज सोने का हुआ करता था, सोने का हुआ। और हाँ जी, ये सोने का हुआ करता था। इसका आप मिरर जो सेंटर वाला देख रहे हैं, ये रेप्लिका है, ये चेंज हो चुका है। इसके लेफ़्ट और राइट में जो मिरर दोनों हैं, ये बेल्जियम से मंगवाए गए थे, इंपोर्ट हुए थे। और आज भी अपनी उसी असल हालत के अंदर ये यहाँ पे मौजूद है। दो मिरर जो साइड में हैं ये ओरिजिनल है। अभी आप ऊपर स्टैंडिंग देख रहे हैं, ये फानूस देख रहे हैं, ये फानूस उस वक्त गोल्ड के हुआ करते थे और क्रिस्टल के। ये फानूस और ये जो इसकी छत के हवाले से क्या इस छत के हवाले से ये बैरल टाइप छत है, ठीक है। ये डायगोनल की जो कलर स्कीमिंग है ये ओरिजिनल है। टाइम टू टाइम इसको चेंज किया जाता है, टाइम टू टाइम इसको डिज़ाइन चेंज किया जाता है। जी डिज़ाइन इसके फ्लावर्स वगैरह ये चेंज करते हैं। अभी आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर गैलरी है, ये ऊपर गैलरी दिख रही है, ये ऊपर गैलरी देख रहे हैं आप, आर्ट गैलरी है। ये जिस वक्त ये दरबार यहाँ लगा करता था, बाहर से डेलीगेशन और वफूद आया करते थे। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत माहौल होता था। और ऊपर से बैठ के आप देख रहे हैं सामने चेयर वगैरह लगी हैं, जिसके ऊपर इनकी फैमिली वहाँ बैठ के नीचे के मंजर देखा करते थे। नीचे दरबार के जो कार्रवाई वगैरह हुआ करती थी दरबार में, जो एक दूसरे से बातें होती थी, वो ऊपर बैठ कर बातें देखा करते थे। आप ये फर्नीचर देख रहे हैं, ये फर्नीचर 1875 में दिल्ली से इम्पोर्ट हुआ था। और इसकी जो लकड़ी है वो सागवान की है और बर्मा से ये लकड़ी मंगवाई गई थी। आज भी अपनी ये असल हालत के अंदर मौजूद है। ये बुनाई की वक्त नहीं, ये इसको ये चेंज कर दिया, ये रेप्लिका। इस फ्लोर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो टाइल लगी हुई है, ये उसी वक्त की 1875 में जिस वक्त ये महल बना था, ये उस वक्त इसको लगाया गया था। और इसकी खूबी ये है कि ये 21 टुकड़ों के ऊपर मुश्तमिल है। 21 टुकड़े जोड़ के इस टाइल को लगाया गया। इस टुकड़े को ये टोटल देख रहे हैं, ये 21 पीसेस के अंदर है ये टोटल। और इसके इस टाइल को कहते हैं स्टेक्टो टाइल। ये इटली से इंपोर्ट की गई स्टेक्टो टाइल। ये सामने आप एक तस्वीर देख रहे हैं जो महल की तामीर के हवाले से है। ये उस वक़्त जब बन रहा था, ये बाहर का मंज़र है, ठीक है। और ये फ्रंट हॉल है। ये जहाँ हम मौजूद हैं, ये उस वक़्त का 3 हिस्सों के अंदर हमने इसको यहाँ पे बना के दिखाया गया है। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये भी वही जो मैंने आपको दिखाई थी, ये ओरिजिनल हालत में ये तस्वीर उस वक्त मौजूद है। ये तस्वीर, ये दरबार की तस्वीर है, ओरिजिनल हालत में। ये वही एक ही तस्वीर है। ये भी उस दौर का है। जी, ये भी उसी दौर का
یہ اسٹیئرس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اسٹیئرس ہیں سیڑھیاں ہیں یہ اس وقت یہ بھی ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی ہیں اور یہ وہی لکڑی ہے جو برما سے امپورٹ کی گئی تھی. اسی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر گیلری میں جایا جاتا ہے اور گیلری میں ہی وہاں پہ ان کے جو گھر فیملی کے لوگ لیڈیز وغیرہ ہوا کرتی تھی اہل و عیال ان کے یہ یہاں پہ مناظر دیکھا کرتا ہے. پیانو یہ پیانو نواب محمد صادق خان عباسی نے 1875 میں جرمنی سے امپورٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے, یہ جرمنی سے امپورٹ ہوا تھا اور یہ اپنی وائف کو نواب صادق خان عباسی نے گفٹ کے طور پہ پیش کیا تھا کیونکہ آج بھی اصل حالت میں اپنی موجود ہے. یہ تھوڑا سا بجا کے دیکھیں. لکڑی کا یہ بنا جی یہ بھی لکڑی کا ہی. یہ ہم اب انٹر ہو چکے ہیں بھاول گیلری میں. بھاول گیلری آرٹ گیلری. جی اس میں بھاولپور کے اندر ہمارے جو 5 ایسے مین گیٹ ہیں جو مشہور ہیں اس میں فرید گیٹ, دیراوڑی گیٹ, شکارپوری گیٹ, ملتانی گیٹ اور احمد پوری گیٹ. ٹھیک ہے, یہ اس وقت آپ کو تصویریں دیکھ رہے ہیں. ہیلتھ کیئر کے حوالے سے یہ بھاولپور وکٹوریہ ہسپتال ہے. یہ اسی وقت نواب محمد صادق خان عباسی نے 1906 میں تعمیر کروایا تھا جو کہ ان کے وائف کے نام پہ موجود ہے. یہ آج بھی اسی حالت میں اپنی اسی بلڈنگ میں موجود ہے. یہ انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے کا ایک نظام بہت بہتر بنایا تھا. اس وقت انہوں نے ریلوے کے نظام کے لیے جو پٹری تھی, ٹھیک ہے, اس وقت سنگل پٹری تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے ریلوے کے نظام کو بنانے کے بعد اس کو ڈبل بنایا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھاولپور کا سرکت برج کے نام سے ہے جو کہ یہ اس وقت کے دور میں تعمیر ہوا. یہ سب کچھ ویلی پروجیکٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 5 دریا کے اوپر مشتمل ہے. ہمارے یہاں پنجن کے نام سے 5 دریا ہے. پنجن جو 5 دریا ہیں ان کا یہاں سے پانی کا ایک بہت بہتر مؤثر نظام انہوں نے متعارف کرایا جس سے یہاں کی اس ریاست کی اور اس علاقے کی زراعت میں بہت قابل قدر نمایاں ہے. یہ وہ انڈسٹری یہ سلمان کی ہیڈ ورک ہے. یہ ریل کی پٹری ہیں اور اوپر جی یہ جس وقت یہ بنا رہے تھے تو اس کی بلڈنگ کو بنانے کے لیے تو یہ اس کے ریل کی پٹری کے ذریعے جو بھی مٹیریل آیا کرتا تھا ریل کی پٹری کے ذریعے آیا تو یہ یہاں سے اس کو یہ حج وین ہے. یہ حج وین جب نواب صاحب فرسٹ ٹائم یہاں سے حج کے لیے سعودی عرب گئے تو اس وقت یہ حج وین ان کے ساتھ گئی تھی, ان کے پورے خاندان کے لوگ, اور یہ نواب صاحب حج وین میں گئے تھے. اور حج وین مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ میں لانے لے جانے کے لیے لوگوں کو یہ وہاں انہوں نے وقف کر دی تھی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ نواب محمد صادق خان عباسی جب تھے آرمی میں, ان آرمی کے جنرل تھے تو ان کے استعمال میں ہونے والے یہ ہتھیار ہیں. یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیجز وغیرہ یہ سارے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی ذوالفقار, یہ اس کی شیپ کے اندر, اس ڈیزائن کے اندر یہ ان کو گفٹ کی گئی تھی. نواب محمد صادق خان عباسی جو کہ 3 سال کی عمر میں تھے, 3 سال کی عمر سے لے کے 61 سال کی عمر تک ان کی تمام تصاویر کے پورٹریٹ موجود ہیں جس میں بچپن, لڑکپن, جوانی اور بڑھاپے کی ان کی تصاویر ہیں. یہ اس میں آرمی کی یونیفارم میں بھی ان کی تصاویر موجود ہیں. بچپن سے جوانی بچپن میں بھی, جوانی میں بھی, لڑکپن میں بھی. یہ تصاویر آپ دیکھیں گے, تصاویر آرمی کے جتنے بھی آفیسران تھے, پاکستان کے پریزیڈنٹ, صدر وغیرہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بھاولپور تشریف لائے ان کے ساتھ یہ ساری تصاویر ہیں اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ یہ تصاویر ہیں. جی گاڑیاں روز رائس گاڑی کے حوالے سے ہے کہ اس وقت نواب صادق خان عباسی برطانیہ میں تھے تو شو روم میں گئے کہ وہاں پہ روز رائس جو اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی ہے
تو اس وقت شو روم میں انہوں نے ان کے عام سے جی بالکل، تو مینیجر جو تھے ان سے انہوں نے کہا کہ گاڑی کی قیمت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ خرید نہیں سکتے، کافی ہاں جی اس رویے سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو انہوں نے پھر ان کے آنر سے ملے اور کہا کہ اس وقت آپ کے شو روم میں جتنی بھی گاڑیاں موجود ہیں یہ ساری گاڑیاں میں خریدتا ہوں، اور وہ گاڑیاں انہوں نے خرید کے پاکستان لے کے آئے، پاکستان بہاؤلپور شہر میونسپل کمیٹی کے طور پہ انہوں نے ان کو دی، اور اس گاڑی کے سائڈوں پہ جھاڑو لگوا کے پورے روڈ کے اوپر اس گاڑی کی پورے صفائی کروائی۔ اور جب یہ خبر ان کو شائع ہوئی وہاں پہ ان کو پتہ لگا تو انہوں نے بہت اس چیز کا احتجاج کیا کہ یہ ہماری کمپنی کی ایک انسلٹ ہے، برائے مہربانی آپ اس کو بند کر دیں۔ آج یہاں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ نور محل ہے اور یہ دربار محل ہے۔ وہ نور محل کی دربار جی یہ دربار محل ہے، ٹھیک ہے، یہ 12 دری ہے جو نور دربار محل میں موجود ہے۔ یہ نواب صاحب کا بیڈ روم ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت نواب صاحب کے جو بیڈ روم میں موجود ہے ڈریسنگ، یہ اسی وقت کی اصل حالت میں ابھی تک موجود ہے۔ اور یہ بھی اس کی اونچائی کے بارے میں اس کی اونچائی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کمرے کی آپ ہائٹ دیکھ رہے ہیں کتنی اونچی ہے، جتنی کمرے کی ہائٹ ہوگی اسی کے مطابق فرنیچر ہوتا ہے۔ تو اس کے دروازے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دروازوں کی ہائٹ بھی اسی طرح اتنی زیادہ ہے کیونکہ کمروں کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح شوق کے طور پہ نواب صاحب نے اس کی ہائٹ بھی ایسے ہی رکھی تھی کہ اس کمرے میں جتنی اس کی اونچائی ہے اسی کے حساب سے اس کا ڈریسنگ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ نواب صاحب کا بیڈ روم ہے، یہ بیڈ ہے، اس بیڈ روم میں یہ بیڈ جو ہے اس وقت یہ سونے کا ہوا کرتا تھا، آج یہ ریپلیکا ہے، تبدیل کیا ہوا ہے، اور یہ فرنیچر یہ اسی وقت کا تبدیل کرنے کی وجہ بتائیں گے آپ؟ لیکن اس وقت یہ تھا کہ یہ نواب صاحب جس وقت یہ حوالے کیا تھا ان کو آرمی کو، تو پھر جتنا بھی یہ سونا تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 500 کلو گرام سونا تھا جو نواب صاحب نے پاکستان کے لیے گفٹ کے طور پہ وقت کر دیا تھا۔ یہ نواب صاحب قائد اعظم جو کہ بہت شوق سے اس کو پسند کرتے تھے، اس کھیل کو، تو آپ نے جب قائد اعظم یہاں پاکستان فرسٹ ٹائم آیا تو قائد اعظم کو انہوں نے ایز اے گفٹ کے طور پہ یہ دیا تھا۔ یونیفارم دیکھ رہے ہیں، یہ یونیفارم نواب صاحب کو رائل اکیڈمی برطانیہ کی طرف سے دیا گیا، برطانیہ کی طرف سے رائل اکیڈمی۔ جی یہ نواب صاحب کا ہوگا، اور یہ نواب صاحب کا ہوگا، یہ نواب صاحب کی بیلٹ، اور یہ جو ٹائلز آپ دیکھ رہے ہیں ٹائل کے پیسز میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو اسٹیپٹو ٹائل کہتے ہیں، یہ اٹلی سے امپورٹ کی گئی تھی۔ آج یہ 21 حصوں پر آپ نے کہا تھا جی یہ وہی ٹائل ہے جو چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر اس محل میں لگائی گئی ہے۔ یہ نواب صاحب کا اور ڈریس ہے جو کہ جس وقت دربار میں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جوڈیشری کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، جب مختلف ممالک کے وفود دربار میں آتے تھے تو یہ اس وقت یہ ڈریس پہنا کرتے تھے۔ مشین پرنٹنگ مشین ہے، آپ کو الیکٹرک ٹائم ہے لیکن اس وقت یہ ہاتھ کے ساتھ یہ پرنٹ کیا جاتا تھا، اور یہ اس پرنٹ کے ساتھ مختلف جو وفود کو خطوط بھیجا کرتے تھے خطوط کے لیے، تو اسی کی پرنٹنگ کے ساتھ۔ یہ آپ گولڈ کا دیکھ رہے ہیں، جویلری زیورات ہیں، یہ اس وقت نواب صاحب کی جو فیملی استعمال کیا کرتی تھی ان کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن ٹائم کے بعد چینج ہوا، اب اس کا یہ ریپلیکا یہاں پہ موجود ہے۔ یہ برتن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ برتن اس وقت بھی مٹی کے برتن استعمال ہوا کرتے تھے جو کہ ان میں پہلے آگ جلائی جاتی تھی؟ نہیں، آگ نہیں جلائی جاتی تھی، یہ پانی کے لیے روشن، یہ روشن دان ہے، یہ جس وقت جیسے لالٹین کے طور پہ لالٹین کے طور پہ یہ پانی کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا، یہ گھڑا پانی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ ڈریس یہ اس دور کا ڈریس ہے؟ نہیں، ڈریس تو بعد میں چینج کر دی، ثقافت کے طور پہ، ثقافت کے طور پہ آرٹ گیلری، آرٹ گیلری کے اندر ہم نے لگایا تاکہ وہ معلوم ہو کہ اس وقت کی یہ ڈریس استعمال ہو۔ یہ چرپائیوں پر بچھانے کے لیے یہ گندی رلی اسے کہتے ہیں، گندی رلی، ہاں جی، یہ چرخہ
ये भी चरखा तब्दील हुआ, बाद में इसको चेंज करके इसका लगाया। क्या काम था? गिट्टी इससे बनाते थे? नहीं, इससे धागा बनाते थे, इससे धागा बनता था और उस धागे से सिलाई होती थी। ये आप देख रहे हैं जो नवाब साहब के जो पालतू जानवर हुआ करते थे, ऊँट, बैल, गाय, बकरी वगैरह, उनके लिए ये चीज़ें, उनकी आरइश के लिए उनकी ये उसको इस्तेमाल होते थे। ये मर्दाना लिबास हैं जो कि चोलिस्तान में जो इसकी ड्रेसिंग होती है, जो आपके सामने है, ये सारी ये देख रहे हैं, इस वक्त ये लिखी हुई बनी हुई है। और ये चक्की है, ये चक्की उसी वक्त की है, ये आटा पीसने के काम आती है। ये चक्की उस दौर की है। जी, ये ड्रेस लेडीज़ ड्रेस। और ये आखिर में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस महल की जो लकड़ी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस लकड़ी का नाम सागवान है। ये सागवान की लकड़ी है। 1875 में ये नूर महल की तामीर के लिए इस्तेमाल की गई थी।